السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ کبھی کبھار زندگی ہمیں ایسی حقیقتیں دکھاتی ہے کہ ہم آنکھوں دیکھی حقیقت پر بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا دل اور دماغ ان ساری چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے کبھی بھی اپنے وہم و گمان میں بھی یہ سب کچھ سوچا ہی نہیں ہوتا جو کچھ ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی کبھی مجھے کسی ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دے گی جہاں پر میں خود سوچ میں پڑ جاؤں گی کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں بہت اچھی قسمت لے کر آئی ہوں، لیکن ایک حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ میری سوچ بدل گئی تھی، میرے حالات بدل گئے تھے، میرے خیالات بدل گئے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ میرے گھر والوں نے جو کبھی مجھے ٹوٹنے نہیں دیا تھا، اس واقعے نے مجھے بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ اور اس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ زندگی میں واقعی کبھی کبھار ایسے امتحان لیتی ہے جس کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے، اور واقعی میں اسی چیز سے ہمیں آزمایا جاتا ہے جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتی ہے۔ لیکن میں نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، لیکن میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میں جو کچھ بھی کروں گی، حقیقت میں وہ سب کچھ کرنے سے میری زندگی بہتر نہیں ہوگی بلکہ مزید الجھ جائے گی۔ بہت ہی زیادہ نرم دل کی مالک تھی، بہت جلدی لوگوں پر بھروسہ کر لیتی تھی، اور میری اسی عادت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ کہانی ہے میرے ساتھ ہوئے دھوکے کی، میری زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کی، اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے ایسے لوگوں کی جن کے چہروں پر اچھائی کا نقاب تھا، لیکن حقیقت میں ان کے چہرے کس قدر سیاہ تھے یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرا نام ایمن ہے اور میرا تعلق لاہور شہر سے ہے۔ لاہور کے ایک بہت ہی بڑے اور خوبصورت علاقے میں ہمارا بڑا سا خوبصورت سا گھر تھا، اور ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میرے ابا کا اپنا کاروبار تھا جو کہ بہت اچھا چلتا تھا۔ گھر میں میرے علاوہ میری امی اور بہن اور میرے ابا ہوا کرتے تھے۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں، بھائی ہمارا کوئی نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی میرے ابا نے بیٹے کی خواہش کی تھی۔ ان کے لیے ہم دونوں بیٹیاں ہی سب کچھ تھیں۔ میرے ابا ہم دونوں بہنوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ محبت وہ مجھ سے کرتے تھے، جبکہ میری امی یہ کہتی تھی کہ میں چھوٹی ہوں اسی لیے ان کی لاڈلی ہوں، اسی لیے وہ مجھے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی بھی مجھ میں یا میری بڑی بہن میں فرق کیا تھا۔ میرے ابا ہم دونوں کے لیے ایک جیسی چیزیں لے کر آتے تھے اور سب کچھ کرتے تھے جو بھی ایک باپ اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ لیکن بچپن سے ہی میں یہ دیکھتی آ رہی تھی کہ میرے ابا میری بڑی آپا پر اس طرح سے محبت نہیں جتاتے تھے جس طرح سے وہ میرے ساتھ پیار کرتے تھے۔ مجھے اپنی گود میں اٹھاتے تھے، مجھے اپنے ساتھ باہر لے جاتے تھے، جبکہ میری بڑی بہن اس کے لیے ابا سب کچھ کرتے تھے، بہت کچھ لے کر بھی آتے تھے، اور کبھی بھی ابا نے اس پر کسی چیز کی سختی نہیں کی تھی، اسے کسی چیز کے لیے ڈانٹا نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی تھا کہ ابا نے کبھی اسے اپنی گود میں نہیں اٹھایا تھا، اور نہ ہی کبھی اکیلے اسے اپنے ساتھ باہر لے کر گئے تھے۔ وہ جب بھی گھر سے باہر جاتی تھی میرے اور ابا کے ساتھ جاتی تھی، جبکہ میں تو ہر وقت ابا سے باہر جانے کی ضد کرتی۔ آپا نے بھی کبھی ابا سے کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی تھی، بہت ہی سمجھدار تھی۔ بچپن سے ہی ایسا تھا کہ نہ تو وہ کسی چیز کے لیے ضد کرتی تھی اور نہ ہی انہوں نے کبھی کسی چیز پر غصہ کیا تھا۔ وہ بہت ہی محبت کرنے والی اور ہر چیز کو سمجھنے والی تھی، مجھ سے بھی بے حد محبت کرتی تھی۔ اور پھر جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ ابا کے اور میری بڑی بہن کے درمیان یہ جو فاصلہ تھا یہ یقیناً اسی وجہ سے تھا کیونکہ وہ بڑی تھی، اسی لیے تھوڑی سی سمجھدار تھی، جبکہ میں چھوٹی تھی،
اسی لیے ابا کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی۔ مجھ میں زیادہ بچپنا تھا، اسی لیے ابا مجھ سے زیادہ لگاؤ رکھتے تھے۔ لیکن میری بڑی بہن، وہ صرف اماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی تھی اور اماں سے ہی ہر بات کرتی تھی۔ جو بھی فرمائش کرنی ہوتی تھی وہ اماں سے کرتی تھی اور اماں ہی ابا سے کہتی تھی اور ابا اس کے لیے وہ لے آتے تھے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے اور میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، کیونکہ میری زندگی میں کوئی کمی نہ تھی۔ کسی چیز کی کمی تھی، نہ ہی محبت کی کمی تھی، کیونکہ میرے ابا بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ بڑی بہن بھی مجھ پر جان دیتی تھی اور اماں، وہ بھی میرے معاملے میں بہت محتاط رہتی تھی، کیونکہ میں بچپن سے ہی بہت لاپرواہ تھی۔ اسی لیے اماں ہر وقت میرے پیچھے پیچھے رہتی تھی، بچپن سے ہی، کہ کہیں مجھے کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کیونکہ میں ابا کی بہت لاڈلی تھی۔ ایک مرتبہ بچپن میں گرنے سے مجھے چوٹ لگ گئی تھی اور میرے ابا نے اماں سے اس بات پر خوب جھگڑا کیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اماں نے کبھی بھی میرے معاملے میں ذرا سی بھی لاپرواہی نہیں برتی تھی۔ وہ ہر وقت یا تو خود میرے پیچھے پیچھے رہتی تھی یا پھر گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو میرے ساتھ ساتھ رہنے کا کہتی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے مجھے کوئی چوٹ لگ جائے اور ابا پھر سے ان پر غصہ کریں گے۔ لیکن اب تو میں بڑی ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی میری اماں میرے معاملے میں بہت محتاط رہتی تھی، مجھے اکیلے کہیں گھر سے باہر نہیں جانے دیتی تھی اور اس کے ساتھ ہی میرے کھانے پینے کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ انہوں نے کبھی بھی مجھے باہر سے کچھ بھی کھانے نہیں دیا تھا، کیونکہ جب بھی میں باہر سے کوئی چیز کھاتی تھی تو میں بیمار ہو جاتی تھی اور ابا اس بات پر سب گھر والوں کو ڈانٹتے تھے۔ اسی لیے اب اماں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گی جس کی وجہ سے گھر میں کسی کو بھی ڈانٹ پڑے یا ابا کو پھر غصہ آئے۔ اور اب جب کہ میں بڑی ہو گئی تھی، سمجھدار تھی، اسی لیے میں خود بھی ایسی غلطیاں نہیں کرتی تھی جس کی وجہ سے باقی گھر والوں کو ابا کا غصہ برداشت کرنا پڑے۔ میری اماں یہی کہتی تھی کہ کیونکہ میں چھوٹی ہوں اور کچھ زیادہ حساس ہوں، اسی لیے میرے ابا میری ساتھ فکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ میری بڑی آپا سے محبت نہیں کرتے تھے یا انہیں اس کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ ابا اس کی بھی بہت فکر کرتے تھے، اس سے بھی بہت محبت کرتے تھے، لیکن میرے مقابلے میں وہ کافی سمجھدار بھی تھی اور اس کی صحت بھی کافی اچھی تھی اور اس پر باہر کی چیزیں اس طرح سے اثر نہیں کرتی تھیں جس طرح سے مجھ پر کرتی تھیں۔ شاید اسی لیے ابا میری زیادہ فکر کرتے تھے، مگر جو بھی تھا، اسی طرح سے میں لاڈ پیار میں ہی پل کر بڑھی ہوئی تھی۔ زندگی کی سختیاں نہ تو میں نے کبھی جھیلی تھی اور نہ ہی مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ زندگی کس قدر کڑے امتحان لیتی ہے۔ اس وقت مجھے کسی چیز کا اندازہ نہیں تھا، میں بس اپنی زندگی میں مگن تھی اور کیونکہ میرے پاس سب کچھ تھا، اسی لیے میں نے کبھی زندگی کی تلخیوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میری آپا کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور وہ گھر میں ہی ہوتی تھی، جبکہ میں یونیورسٹی جایا کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں ہی میری ملاقات ارحم سے ہوئی تھی۔ ارحم سے میری کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ ویسے میں عام طور پر لڑکوں سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن ارحم ایک اچھا لڑکا تھا، اسی لیے مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ مجھے کبھی بھی کسی بھی کام میں مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ فوراً سے ہر کام میں میری مدد کرتا تھا، اور جس طرح سے بابا اور باقی گھر والے میرا خیال رکھتے تھے، اسی طرح سے یونیورسٹی میں ارحم ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا۔ مجھے آج بھی اپنی یونیورسٹی کا پہلا دن یاد ہے۔ جب میں پہلے دن یونیورسٹی گئی تھی تو کچھ لڑکوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی سب کی محبت میں رہنے والی لڑکی تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی کا غصہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس قسم کے حالات کا کبھی سامنا کیا تھا، اسی لیے اس واقعے سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب ان لڑکوں نے مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو ارحم نے میری مدد کی تھی اور ان لڑکوں کو مجھ سے دور رہنے کے لیے کہا تھا۔ اسی دن پہلی مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ جب اسے میرے بارے میں معلوم ہوا تھا، اس دن کے بعد سے وہ اکثر اپنا زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے سے اس یونیورسٹی میں تھا اور یہ اس کا آخری سال تھا، لیکن پھر بھی اسے ایک سال میں
اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا اور مجھے ہر چیز بہت اچھے طریقے سے سمجھا دی تھی، اس طرح سے کہ اس کے یونیورسٹی کے جانے کے بعد مجھے کسی چیز کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ارحم کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی اور اس نے جاب تلاش کرنی شروع کر دی تھی، جبکہ میں ابھی تک یونیورسٹی جا رہی تھی، اور اس دوران ارحم سے روزانہ ہی میری بات ہوتی تھی۔ کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے وہ یونیورسٹی بھی آتا تھا، اور اسی طرح سے آہستہ آہستہ کب ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی، ہم دونوں میں سے کسی کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ اب ارحم نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، میری ذمہ داری کو ہمیشہ کے لیے اٹھانا چاہتا تھا، اور میں بھی کسی ایسے انسان کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی جو مجھ سے میرے بابا کی طرح محبت کرتا ہو اور میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا خیال رکھتا ہو، میری ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور ارحم بالکل ویسا ہی تھا۔ ارحم کا تعلق کسی امیر گھر سے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک درمیانے سے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی میں مجھے ہر وہ چیز دینے کی کوشش کرے گا جو اس کے اختیار میں ہوگا۔ مجھے بھی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں تھا، اور ہم نے بڑی محنت سے اپنی پڑھائی مکمل کی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ شام کے وقت بچوں کو پڑھاتا بھی تھا اور وہیں سے اپنے اخراجات پورے کرتا تھا۔ ارحم کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ ایک ہی بھائی تھا اور اس کی ایک چھوٹی بہن اور ایک ماں تھی جو کہ دونوں ہی اس کی ذمہ داری تھی، اور اب کیونکہ اس نے اچھے طریقے سے اپنی ڈگری مکمل کی تھی، اسی لیے اسے بہت اچھی نوکری بھی مل گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ اب مجھے صرف اس چیز کا انتظار تھا کہ جیسے ہی میری پڑھائی مکمل ہوگی تو میں بابا سے ارحم کے بارے میں بات کروں گی۔ مجھے یقین تھا وہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی اور میں نے بابا کو ارحم کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میرے ابا یہ بات سن کر خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی میری کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ ایک مرتبہ ارحم سے ملنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے ارحم سے ملاقات کی تھی تو اس کے بعد ارحم انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ انہیں میرے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، اور ویسے بھی اب وہ اچھی نوکری کر رہا تھا۔ اس نے ابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی بھی مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ میرے بابا اس بات پر مطمئن تھے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اسی لیے میرا رشتہ ارحم کے ساتھ طے ہو گیا تھا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، لیکن شادی کا ابھی ارادہ نہیں تھا۔ ارحم کا کہنا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کی شادی پہلے کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد ہی وہ مجھ سے شادی کرے گا، اور میرے بابا کو بھی اس بات کی کوئی جلدی نہیں تھی، جبکہ میری بڑی بہن کا رشتہ بھی ایک اچھی جگہ طے ہو گیا تھا، اور میرے ابا کا بھی یہی ارادہ تھا کہ وہ ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہی کریں گے۔ میں بہت خوش تھی، اور اب تو ارحم سے روزانہ ہی میری ملاقات ہوتی تھی۔ ہم دونوں فون پر ڈھیروں باتیں کرتے تھے، اور اپنے مستقبل کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سوچ کر رکھا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا، اور پھر اچانک سے میرے ابا شدید بیمار رہنے لگے۔ پتہ نہیں انہیں اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ ہم لوگوں نے ان کا بہت خیال رکھا تھا اور دن رات ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ میرے ابا اچانک ہی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ صدمہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت بڑا تھا۔ میرے لیے تو کچھ زیادہ ہی، کیونکہ امی اور بہن سے زیادہ میں ابا کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد میری زندگی میں جو ویرانی پھیل گئی تھی وہ کسی صورت کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے جانے کے صدمے کو اس قدر اپنے ذہن پر سوار کر لیا تھا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ ہر وقت انہیں یاد کر کے میں روتی رہتی، اور پھر اچانک سے ہی میری اپنی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ ابا کے چلے جانے کے بعد زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی، اور اس کے بعد میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ میں رات کو نیند سے اٹھ کر چلنے لگتی تھی، اور ایسا میری بہن کا کہنا تھا۔ پہلے سے میں اپنے کمرے میں اکیلی سوتی تھی، لیکن اب
اماں نے آپا کو میرے ساتھ سلانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں رات کو نیند میں اٹھ کر چلنے لگتی ہوں، اور اسی طرح سے ایک دفعہ تو مجھے چوٹ بھی لگ گئی تھی۔ پہلے تو میرے ساتھ ہی مسئلہ بالکل بھی نہیں تھا، لیکن ابا کے چلے جانے کا صدمہ میں نے کچھ زیادہ ہی لیا تھا، جس کی وجہ سے ایسا ہونے لگا تھا کہ میں نیند میں اٹھ کر چلنے لگتی تھی۔ اماں اور آپا میری وجہ سے بہت پریشان رہتی تھیں، اسی لیے ہر روز رات کو آپا میرے ساتھ میرے کمرے میں سوتی تھی کہ کہیں میں اٹھ کر چلنے نہ لگ جاؤں اور مجھے کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ارحم نے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ جلد از جلد مجھے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا تھا، اور مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ ہماری شادی کی تاریخ طے ہوتی، ارحم کے بارے میں مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی تھی جس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ میری بہن نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے کچھ دن پہلے ارحم کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، یقیناً وہ اس کی بہن ہوگی، لیکن میری آپا نے مجھے جب پوری حقیقت بتائی تو سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ آپا نے مجھے بتایا کہ ارحم میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی کزن سے محبت کرتا ہے، جبکہ مجھ سے شادی تو وہ صرف اور صرف میرے ابا کی دولت کی وجہ سے کر رہا تھا۔ اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، لیکن پھر جب میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا تو مجھے یقین آ گیا تھا، ارحم واقعی میں مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارحم میرے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا، جبکہ میری امی کا یہ کہنا تھا کہ انہیں تو پہلے ہی اس پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن میری خوشی کی خاطر وہ خاموش رہی تھی۔ انہوں نے میرے ابا کو بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن انہیں بھی ارحم بہت ہی اچھا لگا تھا، اسی لیے وہ چپ ہو گئی تھی۔ لیکن انہیں تو وہ لڑکا پہلے دن سے ہی ناپسند تھا۔ اس صدمے نے تو مجھے پوری طرح سے توڑ دیا تھا۔ ایک ابا کے چلے جانے نے مجھے پوری طرح سے توڑ دیا تھا، اور اب اس طرح سے ارحم کا بدل جانا، واقعی میں وہ کسی اور لڑکی میں دلچسپی لے رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میری بہن بالکل ٹھیک کہتی تھی، جبکہ اس لڑکی نے بھی مجھے سارا سچ بتا دیا تھا۔ یہی کہا تھا کہ ارحم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ پچھلے کئی سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس لڑکی کے پاس اپنی اور ارحم کی بہت ساری تصویریں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے میسیجز اس نے مجھے دکھائے تھے جو کہ ارحم نے اسے کیے تھے، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان دونوں میں کیا رشتہ ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ارحم سے شادی بالکل نہیں کروں گی۔ میں نے رشتہ ختم کر دیا تھا، جبکہ ارحم کو جیسے ہی رشتہ ختم ہونے کی بات پتہ چلی تھی تو وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بہت مرتبہ فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا، کیونکہ اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا۔ اتنے وقت سے وہ میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہنے لگی تھی، نہ کسی سے ملتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی، جبکہ اماں اور آپا دونوں ہی میری یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ اسی لیے میری اماں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جلد ہی کسی اچھے گھر میں میری شادی کر دیں گی، تاکہ میں ان ساری باتوں کو بھول سکوں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا اس کو بھول جاؤں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لوگ اس طرح سے کسی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے کس قدر بھروسہ کیا تھا جس شخص پر، اسی نے اس طرح سے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے تو زندگی میں کبھی بھی اس قسم کی سختیاں جھیلی ہی نہیں تھی، کبھی مشکل حالات کا سامنا کیا ہی نہیں تھا، اور اب جو کچھ میں برداشت کر رہی تھی، کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہے۔ لیکن میری اماں نے بہت جلد میرے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کیا تھا۔ لڑکا بہت اچھا تھا اور اس کا اپنا کاروبار تھا، اپنا گھر تھا، جبکہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اکیلا اپنے گھر میں رہتا تھا۔ اماں کو وہ میرے لیے بہت ہی اچھا لگا تھا۔ مجھے بھی اماں کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ جس شخص کو میں نے پسند کیا تھا
اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ میں ارحم کو یہ بات بتانا چاہتی تھی کہ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، اسی لیے میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس رشتے پر ہاں کر دی تھی۔ تھوڑوں ہی دنوں میں میرا رشتہ طے ہوا تھا اور میں جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھی، اسی لیے آپا سے پہلے ہی میری شادی ہو گئی تھی اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال میں شوہر کے علاوہ تو اور کوئی تھا نہیں۔ جبکہ شادی کی پہلی رات ہی میں ڈرنے لگی تھی، کیونکہ مجھے نیند میں چلنے کی بیماری تھی اور مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند میں چلتی ہوئی میں کسی چیز سے ٹکرا جاؤں، کیونکہ یہ گھر میرے لیے نیا تھا، اسی لیے مجھے اس گھر کا کوئی اندازہ بھی نہیں تھا، اور اوپر سے میں اس بات کو لے کر بھی بہت پریشان تھی۔ جب میرے شوہر کو پتہ چلے گا تو جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا، لیکن پھر بھی میں اتنی بڑی بات میں چھپا نہیں سکتی تھی، مجھے بتانا ہی تھا۔ اگر گھر میں کوئی اور ہوتا تو یقیناً یہ بات میں اس سے کرتی، لیکن کیونکہ میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اسی لیے مجھے اسی کو یہ بات بتانی تھی تاکہ وہ محتاط رہتا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو یہ پریشانی بتا دی تھی کہ مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ میری بات سن کر وہ چپ ہو گیا تھا اور اس نے کچھ نہیں کہا تھا، بس یہی کہا تھا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس اس کا حل موجود ہے۔ سب سے پہلے میری بہن نے اور میری اماں نے اسے یہ بات بتا دی تھی، اسی لیے اسے اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے شوہر نے مجھے نیند کا انجیکشن دے دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اس طرح سے میں پرسکون ہو کر سوئی رہوں گی اور گہری نیند میں سو جاؤں گی تو اٹھ کر چلوں گی بھی نہیں، اور جب تک مجھے اس گھر کے اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آ جاتی تب تک اسی طرح سے گزارا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ کچھ اور سوچ لے گا، کوئی اور طریقہ تلاش کر لے گا، لیکن فی الحال یہی ایک راستہ تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو یقیناً میں اٹھ کر چل پڑتی اور کسی بھی چیز سے ٹکرا جاتی، جس سے مجھے کافی زیادہ اور برے طریقے سے چوٹ لگ سکتی تھی۔ اسی لیے مجھے بچانے کے لیے میرے شوہر نے یہی ایک راستہ ڈھونڈا تھا۔ مجھے بھی اس بات سے کوئی پریشانی نہیں تھی، اور پھر ایسا ہونے لگا تھا کہ میرا شوہر ہر روز رات کو مجھے نیند کا انجیکشن دے دیتا تھا، جس سے میں پرسکون ہو کر سوئی رہتی تھی۔ اس طرح سے اب میں روزانہ ہی اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ وہ مجھے وہی انجیکشن لگا دے۔ میرے کہنے پر وہ انجیکشن لگا دیتا تھا، جس سے میں پرسکون ہو کر سوئی رہتی تھی۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے، جب ایک رات میرا شوہر اپنے کام سے دیر سے واپس آیا تھا، اور اس رات کو مجھے نیند کا انجیکشن لگانا بھول گیا تھا، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے ہی میں سو چکی تھی، اور اسے یہی لگا کہ میں گہری نیند میں سو گئی ہوں، اسی لیے شاید اس نے یہی سوچتے ہوئے مجھے وہ انجیکشن نہیں لگایا تھا۔ اس رات میں سو چکی تھی، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی اور میں اٹھ کر نیند میں چلنے لگی تھی، اس رات بھی میں اٹھی تھی اور نیند میں چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی تھی، تو دیوار سے ٹکراتے ہی میں نیند سے جاگ گئی تھی۔ میری نیند اڑ گئی تھی اور مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ مجھے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں نیند میں چلتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی ہوں۔ وہ بھی اچھا تھا کہ میں کسی اور چیز سے نہیں ٹکرائی تھی اور مجھے کوئی زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ جیسے ہی میں نیند سے جاگی تو سامنے نظر پڑتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ سامنے کھڑا شوہر تو میری ہی بہن کے ساتھ موجود تھا۔ میری بڑی آپا اور میرا شوہر میرے سامنے کھڑے تھے اور ایک دوسرے سے اس قدر قریب تھے کہ میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ جب میں نے تھوڑا قریب جا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تو میرے اوپر آسمان گر پڑا، کیونکہ ان کی باتوں سے مجھے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ میری شوہر میں اور میری بہن کے بیچ میں کیا چل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر ہر روز رات کو مجھے نیند کا انجیکشن دے کر کمرے سے باہر آ جاتا تھا اور میری بہن کے ساتھ وقت گزارتا تھا، اور میری بہن میری سگی بہن ہو کر یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ مجھے یہ بات برداشت نہ ہوئی تھی اور میں فوراً اس جگہ پہنچ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ دونوں حیران اور پریشان ہو گئے تھے، جبکہ میں نے اپنی بہن سے یہی کہا تھا کہ میں نے ان دونوں کی باتیں سن لی ہیں۔ مجھے ان دونوں سے اس قدر گھٹیا پن کی امید بالکل نہیں تھی۔ میرا شوہر مجھ سے دھوکہ دے رہا تھا، میرے ہوتے ہوئے وہ میری بہن کے ساتھ پیار محبت کے تعلقات بڑھا رہا تھا۔
پہلے تو دونوں نے انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن اب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی اصلیت میرے سامنے کھول دی تھی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور زبردستی مجھے کمرے میں لا کر بند کر دیا تھا۔ میری بہن بھی پیچھے آئی تھی اور ان دونوں نے ایک ایسی حقیقت مجھے بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میری بہن نے بتایا کہ وہ اور میرا شوہر دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور اب سے نہیں، بہت پہلے سے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ میری شادی اس شخص سے کروانا صرف اور صرف ایک کھیل تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میری بڑی بہن میری سگی بہن نہیں تھی، اور میری اماں بھی میری سگی ماں نہیں تھی۔ میری سگی ماں کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے ابا نے دوسری شادی جس عورت سے کی، اس کے پہلے سے ایک بیٹی تھی۔ میرے ابا نے اس عورت کی بیٹی کو خوشی خوشی قبول کر لیا تھا، اس شرط پر کہ وہ عورت بھی ان کی بیٹی کو خوشی خوشی اپنی بیٹی تسلیم کرے گی۔ دونوں میں یہی معاہدہ طے پایا تھا، اور اسی لیے میرے ابا نے میری بڑی بہن کی ہر ذمہ داری بہت اچھے طریقے سے نبھائی تھی، لیکن کبھی بھی اس پر اس طرح سے محبت نہیں جتائی تھی جس طرح سے وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں تھی، اور ہمیشہ سے ہی وہ اس ایک فاصلہ بنا کر رکھتے تھے۔ جبکہ میری ستیلی ماں، وہ مجھ سے صرف اور صرف اس لیے محبت جتاتی تھی کیونکہ میرے ابا میرے معاملے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور پھر ابا کے انتقال کے بعد میرے ابا کی ساری جائیداد میرے نام ہو گئی تھی، کیونکہ ان کی ساری جائیداد کی اکلوتی وارث میں تھی، کیونکہ میں ہی ان کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ میری ستیلی ماں، میری ستیلی بہن اس جائیداد کو حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا، کیونکہ میرے ابا اپنی زندگی میں ہی میری مرضی سے میرا رشتہ ارحم سے طے کر گئے تھے۔ ان دونوں کو اسی بات کا ڈر تھا کہ اگر میری شادی ارحم سے ہو گئی تو اس طرح سے ساری جائیداد ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی، اور وہ ایسا ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایسا کھیل کھیلا تھا کہ جسے سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ جائے اور کسی کو کچھ پتہ بھی نہ چلے۔ انہوں نے میرے دل میں ارحم کے لیے بدگمانی پیدا کی تھی، جبکہ وہ واقعی میں مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری بہن نے اپنی سہیلی کے ساتھ مل کر جھوٹے ثبوت میرے سامنے پیش کیے تھے اور مجھے ارحم سے دور کر دیا تھا، مجھے اس کے خلاف کر دیا تھا، تاکہ میں خود ہی اس سے رشتہ ختم کر دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا، جبکہ وہ میرے ساتھ مخلص تھا اور اس نے میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد میری ماں نے جس لڑکے کو میرے لیے ڈھونڈا تھا، حقیقت میں میری بہن اسے پسند کرتی تھی، لیکن ان لوگوں میں یہی طے پایا تھا کہ جیسے ہی وہ ساری دولت مجھ سے اپنے نام کروا لے گا، اس کے بعد وہ مجھے طلاق دے دے گا اور میری بہن سے شادی کر لے گا۔ اس کے بعد وہ لوگ مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور اس کے بعد میں ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں رہوں گی۔ میں جہاں چاہوں جیسی چاہوں زندگی گزاروں، یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا۔ اور میرے ابا کے جانے کے بعد جو مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہوئی تھی، حقیقت میں میری بہن نے اور میری اماں نے مجھے ایسی دوائیں کھلائیں تھیں جس کی وجہ سے میں نیند میں چلنے لگی تھی، جبکہ یہ بیماری بچپن سے مجھے بالکل بھی نہیں تھی۔ اور اسی لیے میری ماں نے اس شخص سے میری شادی کروا دی تھی جس کو میری بہن پسند کرتی تھی، اور پھر وہ روز رات کو مجھے نیند کا انجیکشن لگا دیتا تھا اور اس کے بعد میری بہن کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اسے تو میرے ساتھ صرف تب تک رہنا تھا جب تک وہ ساری دولت اپنے نام نہیں کروا لیتا تھا۔ اب جب کہ مجھے ساری حقیقت پتہ چل چکی تھی تو انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ایک ہی شرط پر مجھے یہاں سے جانے دیں گے کہ اگر میں ساری جائیداد ان کے نام کر دوں، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے یہیں پر جان سے مار دیں گے، اور اس کے بعد ویسے بھی سب کچھ انہیں ہی مل جائے گا۔ میں بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں۔ اپنے ہی اپنوں کی اصلیت دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ اتنی شدت سے میں ارحم کو یاد کرتی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا تھا۔ مجھے ایک مرتبہ اس کی بات سن لینی چاہیے تھی، لیکن میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن میں اپنے ابا کی جائیداد اس طرح سے ان لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتی تھی جنہوں نے اتنا سب کچھ کیا تھا اور جو کہ اس چیز کے حقدار بھی نہیں تھے۔
اگر میری بہن اور میری ماں خوشی خوشی مجھ سے سب کچھ مانگتے تو میں خوشی خوشی انہیں سب کچھ دے دیتی، لیکن انہوں نے جو یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو میں کبھی بھی ان کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مجھے کیسے بھی کر کے اس کمرے سے باہر نکلنا تھا، اور آخر کار بہت کوششوں کے بعد مجھے کھڑکی سے باہر نکلنے کا راستہ مل گیا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر نکلی تھی اور میں نے بنا کسی چیز کی پرواہ کیے اس گھر سے نکلنے کے لیے پوری جان لگا دی تھی۔ آخر کار میں اس گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں اپنے گھر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میری ماں بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل تھی۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا جو مجھے ان سارے حالات سے بچا سکتا تھا۔ میں جانتی تھی وہ میری مدد ضرور کرے گا، اسی لیے میں ارحم کے پاس چلی گئی تھی اور میں نے اسے جا کر ساری حقیقت بتا دی تھی۔ ارحم بھی یہ ساری باتیں سن کر حیران اور پریشان تھا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اسے پہلے دن سے یہ اندازہ تھا کہ میری ماں اور میری بہن میرے ساتھ کچھ برا کریں گی، اسی لیے وہ مجھے بچانا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے ایک مرتبہ بھی موقع نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی صفائی میرے سامنے رکھ سکے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا تھا ہو گیا تھا۔ وہ کسی کو بھی میرے ساتھ کچھ بھی برا کرنے نہیں دے گا، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا وہ انہیں ان کے انجام تک ضرور پہنچائے گا۔ ارحم نے میرا ساتھ دیا تھا اور دھوکے کے کیس میں میری سوتیلی ماں کو، میری سوتیلی بہن کو اور میرے شوہر کو جیل میں پہنچا دیا تھا، اس الزام میں کہ انہوں نے مجھے گھر میں قید کرنے کی کوشش کی تھی اور مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے غلط دوائیں دی گئی تھیں جس کی وجہ سے میں رات کو اٹھ کر نیند میں چلنے لگتی تھی، اور ان ساری باتوں کی بنا پر ان تینوں کو ارحم نے جیل پہنچا دیا تھا، جبکہ میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی تھی اور میں اپنے گھر میں رہنے لگی تھی۔ ابا کی ساری جائیداد میرے نام ہو گئی تھی، میری عدت مکمل ہو گئی تھی، اور اس کے بعد ارحم واپس آ گیا تھا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ مجھے یہی لگا تھا کہ جو کچھ میں نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد وہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا، لیکن وہ ابھی بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا تھا۔ اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا اور اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں بھی ارحم سے بہت محبت کرتی تھی اور میں کبھی بھی اسے اپنے دل سے نہیں نکال پائی تھی۔ میں نے بہت خوشی خوشی اس کا ساتھ قبول کیا تھا اور ہم دونوں نے شادی کر لی تھی۔ میرے مجبور کرنے پر ارحم نے میرے ابا کا سارا کاروبار سنبھال لیا اور اب ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ ارحم کی بہن کی شادی ہو گئی تھی اور اب میں اپنے شوہر اور اپنی ساس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، اور جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی تھی وہ اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔